ایک ہی کہتی ہیں کہ تعدیل ارکان نہ کیے جائے تو سجدہ سہو سے تلافی کرنی ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ تعدیل ارکان کا مطلب ہوتا ہے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، اور اس کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، یہ کو قومہ کہتے ہیں، سیدھا جب آپ کھڑے ہو جائیں تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد جیسے 2 سجدے ہیں تو 2 سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا، اس کے بعد اگلا سجدہ کریں گے، اسے کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ اس طرح کے رکن پورا کریں آپ، تو جلدی جلدی اگر اس طرح کیا تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ مطلب اگر بے خیالی میں ایسا ہو گیا کہ آپ پورا نہیں کھڑے ہوئے فوراً سجدے میں چلے گئے، ایک سجدے سے پورا اٹھے ابھی بیٹھے نہیں ہیں فوراً سجدے میں چلے گئے، تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے ایسے کرے، اسے پتہ تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یاد بھی ہے، پھر بھی جلدی جلدی، جیسے بعض نوجوان ہوتے ہیں معاذ اللہ نماز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی بڑی ایک مصیبت سی ہے، اس کو سر سے اتارو، تو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز واجب العیادہ ہوگی، گناہ گار علیحدہ ہوں گے۔ اس کا سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا جب جان بوجھ کے ترک واجب ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے جو بھی بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں جو اپنی نمازوں کو تیزی سے ادا کر کے اور پھر ایک لمبا سانس لیتے ہیں نماز ختم کر کے، اس میں بھی سنن غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، نوافل کو ترک کر دیا، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے، ویسے بیٹھ کے باتیں کرنی ہے، یعنی کام کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا انتہائی باعث کوفت ہو جاتا ہے کہ تیز تیز نماز ادا کرو اور باہر نکلو۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ صرف سمجھانے کے لیے ایسے بھائی بہنوں کو میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک ٹیبل آپ تیار کریں بے خیال ایسی بے توجہی کے ساتھ تو اس کے آپ کو 500 روپے ملیں گے، لیکن اسی کو آپ بڑے پیار سے، اچھے انداز سے، توجہ کے ساتھ، خوب مطلب نقش و نگار کے ساتھ تیار کریں تو اسی ٹیبل کے 5 لاکھ ملیں، تو کیا خیال ہے آپ 500 پہ اکتفا کریں گے یا 5 لاکھ کی طرف آئیں گے؟ تو بس یہی بات ہے کہ اگر آپ بے ترتیبی سے اور اس طرح بوجھ سمجھ کے نماز ادا کریں گے تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق بعض نمازی مسجد کے دروازے سے باہر نہیں نکلنے پاتے کہ ان کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ بعض روایات میں ہے خود نماز پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا۔ یہ اسی قسم کی نمازوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ انعام تو دور کی بات ہی ہے، اور اگر انعام ملے فرض کر لے تو بہت تھوڑا سا ہوگا کیونکہ توجہ کم ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت کے چیک ہیں جن کو آپ کیش کروائیں گے، اور اس چیک کے اندر ذرا بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ کیش نہیں ہوتا۔ یہ نمازیں بہت اہم چیز ہیں جو آخرت میں جب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گی، ہر نماز کے بدلے انعام، ہر روزے کے بدلے میں انعام، تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، بڑی توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ میں نے کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی طالب علم مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور حفظ کر رہا ہے، اب وہ بار بار ایک ہی سجدے کی آیت پڑھتا ہے، یاد کر رہے ہیں سبق، لیکن درمیان میں اٹھ کے چلے گئے، آ گئے، کوئی بات چیت کر لی، یہ بھی ہو رہا ہے، مجلس بھی بدلتی چلی جا رہی ہے، تو پھر استاد اور شاگرد پر سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جب تعلیم و تعلم ہوتا ہے نا تو اس میں چونکہ اس آیت سجدہ اگر بار بار پڑھ رہے ہیں تو یہ حرج عظیم ہے کہ اگر مجلس بدل بھی رہی ہو، بالفرض مجلس بدلنے کا مطلب کہ ایک حالت سے ایسی دوسری حالت کی طرف چلے جائیں جو پہلی حالت کے خلاف ہو، جیسے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، خاموش ہیں تو باتیں کرنے لگ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کوئی کھانے پینا شروع کر دیں، اٹھ کر چل پڑیں، تو یہ مجلس بدلنا کہلاتا ہے۔ اگر آپ گھر پر ہو نا، آپ نے ایک دفعہ آیت سجدہ پڑھی اور یہ ان کاموں میں سے کچھ ایک کر کے پھر دوبارہ پڑھی تو 2 سجدے لازم ہوں گے۔ یہ الگ الگ مجلس میں جب آپ پڑھتے ہیں تو الگ الگ سجدے واجب ہوتے ہیں، لیکن طلباء کے لیے گنجائش نکالی ہے کیونکہ طالب علم حفظ کر رہے ہوتے ہیں، اور استاد کے لیے بھی گنجائش ہے کہ ورنہ اتنے سجدے استاد کرے گا بیچارے، اگر وہ طالب علم 50-60 بیٹھے ہوں گے تو سارے دن سجدے کرتا رہے، یا پھر جمع کر کے رکھے کہ بعد میں کروں گا، تو دونوں پر نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی متصل انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہی بچہ گھر میں قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے اور آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کے کان میں آواز پہنچ رہی ہوتی ہے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اب بچے پر تو نہیں ہوگا کیونکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ اس کے ساتھ اب بھی قائم ہے، لیکن گھر والوں پر ضرور ہوگا۔ جتنی بار آیت سجدہ سنیں گے ان پر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔
اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں بھی کاش یہ ہو جائے کہ حافظ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک آپ سلیبس مرتب کریں جس میں بچے کو یہ تمام احکام سکھائے جائیں، جو خاص طور پہ اگر وہ بچہ آج امام بنتا ہے تو امامت کے جتنے مسائل ہیں وہ سب اس کو آنے چاہیے، اسی طرح قرات کے مسئلے آنے چاہیے۔ تو اس بچے کو چاہیے تھا کہ ایسی جگہ پڑھے ہی نہیں کہ گھر والوں کے کانوں تک آواز آئے، کہیں کمرے میں علیحدہ ہو کے بند کر کے، اور اگر پڑھنا ہی تھا تو آیت سجدہ کی تکرار نہ کرے، اس کو مطلب کہ آہستہ پڑھ لے، بس اپنے کان تک سنے، بلند آواز سے نہ پڑھے۔